अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड के साथ मैं हूं मारिया मेमन। काशिफ अब्बासी अपनी सालाना तातीलात पर गए हुए हैं और उनकी गैर मौजूदगी में प्रोग्राम की जो मेज़बानी की जिम्मेदारी है वो मुझ पर है। पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए बनने वाले मुमकिना कमीशन के TORs पर तश्कील पाने वाली पार्लिमानी कमेटी के हुकूमती मेंबरान के नामों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। वज़ीर ख़ज़ाना साफ़ डार और मीर हासिल बजंजो के अलावा बाकी 4 नामों ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, नूश रहमान और अकरम दुरानी के इसमें गिरामी से जुड़े बयानात पर नजर डालें तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की बात दिल को लगती है कि उन्हें हुकूमती नियत पर अब भी शक है। दूसरी तरफ बरतानवी दारुल हुकूमत एक टेम्पररी इस्लामाबाद बना हुआ है, इसके तौर पर पाकिस्तानी सियासत का मरकज बना हुआ है। जहां गए तो वजीर आजम नवाज शरीफ अपने तिबी मुआलिज से चेकअप के लिए हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान को सियासी मुआलिज साबिक सदर आसिफ जरदारी से शिफा दिलवाने की कोशिश भी कर रहे हैं ताकि पनामा पेपर्स का जहर नून लीग हुकूमत के जिस्म को मजीद मुतासर न कर सके। एक इत्तला के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ जरदारी से 5 घंटे तवील मुलाकात की है। माजी करीब में जब लंदन में इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने मुलाकात करके पाकिस्तान में तहरीक चलाने की नोक पलक सवारी तो नून लीग ने तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक की क़यादत को आड़े हाथों लेते हुए जमहूरियत के खिलाफ लंदन प्लान नामी मुबैना साजिश का इल्ज़ाम लगाया था। आज उसी लंदन में नून लीग अपनी हुकूमत बचाने के लिए JUI फे नामी घोड़े को सरपट दौड़ा रही है। आइए जरा सुनते हैं जब अपोजिशन लंदन में कोई मुलाकात करे तो नून लीग का उसूली मौक़िफ़ क्या होता है। कादरी साहब और खान साहब की लंदन में मीटिंग किसने मैनेज की थी? कहते थे कि लंदन में कोई मुलाकात हुई, इनकी लंदन में मुलाकात हुई थी और झूठ बोलते रहे कि लंदन में कोई मुलाकात नहीं हुई। सारी साजिश बेनकाब हो चुकी है, वो चेहरे सामने आ गए। किसने लंदन में किससे मीटिंग की? अब तो लंदन प्लान भी साबित हो चुका है। अब तो मान भी गए लोग जो पहले नहीं मानते थे। जब इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेटर्स फेल्ड कि पाकिस्तान को तोड़ा जाएगा इकोनॉमिकली कोलैप्स करके जून 14 में, उस वक्त इन्होंने 2 लोगों को ढूंढा कि किन 2 लोगों के जरिए हम पाकिस्तान में दोबारा डिस्टेबलाइजेशन और मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी क्रिएट करें। लंदन की साजिश जो अब बेनकाब हो चुकी है। लंदन प्लान उन्होंने इंकशाफ किया आपका। आपने 15 दिन पहले तक आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, आपने उसमें कहा था कि जी मेरी कादरी से कोई मुलाकात नहीं है। आपने लंदन जाते भी प्रेस को कहा था कि जी मैं कादरी को मिलने नहीं जा रहा, और आते भी आपने कहा था कि मैं कादरी को मिलके नहीं आ रहा। कुछ झूठे पे फिर अल्लाह की लानत ही होनी चाहिए। फिर ताहिरुल कादरी साहब पहले मानते नहीं थे, ना इमरान खान, कि लंदन में मुलाकात हुई। हम तो कहते थे वहां सारी एक एक चीज तय हुई है कि कौन पैसे देगा, कौन क्या करेगा। आसिफ जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब से मिले, ये कुछ छुपाने की बात तो नहीं है, लेकिन अगर आप छुपा रहे हैं तो इसका मतलब है कोई वारदात पड़ने जा रही है। यहाँ आपको बताएं कि मौलाना फजल रहमान के हवाले से ये स्टेटमेंट्स भी सामने आ रही हैं जिसमें वो कहते हैं कि कोई मुलाकात नहीं हुई है और हम चाहते हैं कि उनका मौक़िफ़ भी ले सकें, उनसे राब्ता करने की हम कोशिश करेंगे। लंदन में पकने वाली सियासी खिचड़ी और इस्लामाबाद में जारी पनामा लीक्स के बहरान पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद और उनके साथ बैठे हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा। शफकत महमूद साहब थोड़ी देर तक हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि कराची स्टूडियो से तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया हज़रात आपका प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। कायरा साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं, नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद है। लगारी साहब, पनामा लीक्स पर बात करते हैं और लंदन की मुलाकातों पर भी बात करते हैं, लेकिन बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हुई है जो चौधरी निसार साहब ने की, और वो महसूद की ड्रोनिंग के बाद वही सारा स्क्रिप्ट दिखाई दे रहा था। 48 घंटे हो गए, पाकिस्तान के पास कोई फैक्ट्स नहीं है, हम तस्दीक नहीं कर सकते जो शख्स हलाक हुआ है वो कौन है। हम तो ये कह रहे हैं कि वो तो ड्रोन अटैक ही नहीं था। हाँ, बल्कि ये पहले भी इनकी रिवायत यही रही है कि अगर कोई ऐसा वाक़या हो जाता है तो उससे कल कैसे वो किया था, उन्होंने बहुत जल्दी रिएक्ट किया था कि अंगूर अड्डा की फैसिलिटी जो है वो आपने कैसे हवाले कर दी, उस पर बहुत बड़े कुटे थे। और आज जो है बिल्कुल पीछे हट गए और वो कह रहे हैं कि नहीं अभी हमें पता नहीं चल रहा है कि क्या वाक़या हुआ, किस तरह से हुआ है, और जो मारा गया वो वली मोहम्मद था या वो जो है वो अपना तालिबान के चीफ थे वो थे या ये थे, ये कौन थे, इसके बारे में वो अभी तक गो में अगर इस मुल्क के वज़ीर दाखिला इतने ही बाखबर हैं तो मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा और सबूत नहीं होगा कि वो कुल्ली तौर पर नाअहल हैं और उनको नहीं होना चाहिए। वज़ीर दाखिला पर मनसब तो छोड़ देना चाहिए जब आपके मुल्क में आपको ही नहीं पता है कि इतने बड़ा वाक़या जो इतने 48 घंटे से वक्त हो गया है और अभी तक आप गो में हैं। और वज़ीर आज़म साहब को भी नहीं पता था, वो तो बाद में फ़ोन करके बताया गया है ना।
वो तो फिर इस मनसब छोड़ने की बात आई तो फिर वो सारे इक़्तिदार में। ये कह रहा हूँ कि किसी के मुल्क में, आपके तो मुल्क में अगर ये कहा जा रहा है कि आपके मुल्क में हुआ है, तो फिर आपको फैक्ट्स जो है पहले इब्तदाई 2-3 घंटों में मिल जाने चाहिए, आपको पता हो जाना चाहिए। आपको पता नहीं चले, अच्छा ये कौन बताएगा कि जो शनाख्ती कार्ड आपने भी देख लिया, मैंने भी देख लिया, सारी दुनिया ने देख लिया, वो शनाख्ती कार्ड कैसे मिला, गाड़ी डिस्ट्रॉय हो गई, हर चीज़ तबाह हो गई, कोई चीज़ नहीं बची है, बीच में से एक शनाख्ती कार्ड जो है वो निकल कर बाहर आ गया और वो 5 फुट दूर जाकर गिरा और उसको जाकर आपने उठा लिया और कहा कि जनाब ये शनाख्ती कार्ड मिल गया, ये वली मोहम्मद है, ये मुल्ला मंसूर अख्तर नहीं है। तो ये कैसे साबित होगा? ये सारी चीज़ें आपकी एक स्टेट की और रियासत के इदारों की, रियासत की वजारतों की जिम्मेदारी तो होती है ना कि वो इन चीज़ों का पता चलाएं, और वो इन चीज़ों में है ही नहीं ना। वो लगे हुए हैं पनामा के गिरदाब में। एक तूफान आया है जिसका नाम है पनामा, एक सुनामी आता था, एक कतरीना आता था, कोई और सैलाब आता है। हमारे मुल्क में सैलाब आया हुआ है पनामा का। पनामा के सैलाब में डोलते हुए हुक्मरान जो हैं उनको किसी चीज़ का पता नहीं चल रहा है, कोई चीज़ सूझ नहीं रही है। लेकिन ऑपोजिशन का फोकस कहाँ है? जरा ये बात हम करते हैं शफकत महमूद साहब से। बहुत शुक्रिया शफकत साहब। क्या आपकी पार्टी की भी वेट एंड वॉच पॉलिसी है? जाहिर सी बात है फैक्ट्स एंड फिगर्स अभी हुकूमत कोई क्लियर नहीं है तो आप लोगों से तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते, लेकिन उतना वावेला सॉवरेंटी के मजरू होने का हमने सुना नहीं सियासी जमातों से। नहीं, हम तो सॉवरेनिटी के इशू पे हम बहुत ही सीख पा हैं। हमारे बड़ी तकलीफ़ है हमें इस बात की, और हमारे कई तर्जमानों ने इसके ऊपर जिक्र भी किया है। पहली तो बात यह है कि हुकूमत को खुद इल्म नहीं है कौन मारे गए कौन नहीं मारे गए, सो वो तो क्लैरिटी वहाँ से आनी है। लेकिन जो ड्रोन अटैक हुआ है वो तो हमारी टेरिटरी में हुआ है, तो चाहे जो भी मारा गया है ड्रोन अटैक के बारे में तो हमें एक स्टैंड लेना चाहिए। और जो उनके सफ़ीर को बुलाया गया है फॉरेन ऑफिस, उसके लिए भी अंग्रेज़ी में बड़े ख़ास अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि जी उनको बुलाया गया। एक समन्ड होता है, अंग्रेज़ी में कहते हैं कि जी उनको तलब किया गया, एक है जी बुलाया गया। तलब करने की कैफियत और होती है, बुलाने की कैफियत और होगी। हमने उनको तलब भी नहीं किया। फिर यह है कि नेटो सप्लाई सारी जो हैं वो हमारी पोर्ट से आ रही हैं। तो अगर हमें अपनी सॉवरेनिटी के बारे में हम खुद कोई स्टैंड नहीं लेंगे तो कोई और कौन स्टैंड लेगा हमारी सॉवरेनिटी के बारे में? तो हमें ये ख्याल करना चाहिए और हमें इस चीज़ का बड़ा मजबूती से एक स्टैंड लेना चाहिए कि हमारी सॉवरेनिटी को आपने वायलेट किया है। किस चीज़ पर लेना चाहिए? कल इमरान खान का बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू था, उसमें उनसे पूछा गया उसामा बिन लादेन के हवाले से, तो उनका कहना था नो कमेंट। तो ड्रोन के ऊपर तो बड़ी क्लियर पॉलिसी है तहरीक इंसाफ की, लेकिन वो जो शख्सियत उस ड्रोन में मारी जाती है उसके हवाले से जो है वो कुछ कंफ्यूजन, वहाँ उतनी क्लैरिटी नहीं देखते हम। बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसामा बिन लादेन के हक में कभी तहरीक इंसाफ ने कोई बयान नहीं दिया, बल्कि हम तो जो पाकिस्तान में जो इतनी तकलीफ और दहशत गर्दी हुई है उसमें उसामा बिन लादेन और उनके साथियों का बहुत बड़ा हाथ है, और इसलिए हम तो कभी भी नहीं ऐसी कोई बात लेकिन करेंगे। कल खान साहब भी बोल देते, उन्होंने कल कहा कि रात गई बात गई, एक दफा क्लियरली उसको कर देते डिनाउंस। नहीं, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं समझता हूँ कि अलकायदा का जो सेल बनाए गए यहाँ पे, उनकी वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो हुई और जिस तरह हज़ारों जानें ज़ाया हुई, तो उसमें तो दो राय हो नहीं सकती। लेकिन ये जो सॉवरेनिटी का इशू है, इस इशू को उठाना हुकूमत का काम है। अभी आप देखें ना, आप उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, नेटो सप्लाईज पाकिस्तान के ज़रिए आ रही हैं और मुख्तलिफ तरीके से आप फैसिलिटेट कर रहे हैं। भाई कम अज़ कम आप उनको तलब करें, उनसे अपना गुस्सा का इजहार करें। अदरवाइज़ अगर आज यहाँ पे सरहद पे हुआ है बलूचिस्तान की, तो कल को कराची में हो जाएगा, तो फिर क्या करेंगे आप? गुस्से का इजहार कैसे करें शफकत साहब? लगारी साहब आपसे पूछते हूँ, जितने बेबस आज वज़ीर दाखिला दिखाई दे रहे थे, उन्हें कुछ मालूम नहीं बकौल उनके, और वो गुस्से में भी थे लेकिन बेबसी भी उनके चेहरे पर सामने दिखाई दे रही थी। क्या हम उसमें एक वजह जो मारिया, एक वजह जो जी एक वजह जो उनकी हेलो जी जी शफकत साहब आप बोलिए। जी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि एक वजह जो वज़ीर दाखिला बेबस नज़र आते हैं इसलिए कि शनाख्ती कार्ड उनके ज़ेरे निगरानी जो अदारे हैं वो इशू करते हैं, पासपोर्ट उनके ज़ेरे निगरानी अदारे इशू करते हैं। तो वो जो शख्स मारा गया उसके पास शनाख्ती कार्ड भी था, उसके पास पासपोर्ट भी था। उसकी उन्होंने बड़ी तौजीह दी है। उनका कहना था कि ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत में रिन्यू, और 2001 में वो मैनुअली बना था, तो अब उसने रिन्यू होना था 2016 में, जो उनकी हुकूमत के अभी डोमेन में है वो अभी नहीं हुआ था। तो ये उनकी जस्टिफिकेशन ये है। बहरहाल ये भी डिबेटेबल है। तो हम हुकूमत पाकिस्तान कैसे गुस्से का इजहार करें? क्या हम सिफारती तौर पर इतने तनहा रह चुके हैं? हैव वी लॉस्ट द प्लॉट? मेरा ख्याल है कि हुक्मरान कमज़ोर हैं, अखलाकी तौर पर कमज़ोर हैं, सियासी तौर पर कमज़ोर हैं, अपने
مورالٹی جو ہے ان کی وہ کمزوری پر ہے، اس لیے وہ کوئی ریئیکٹ کرنے کے، آپ نے دیکھا تھا یہ بے بسی، اس سے زیادہ بے بسی تھی جب وہ پرویز مشرف جا رہے تھے، وزیر داخلہ بیچارے دیوار سے لگے ہوئے تھے اور بات کرتے وہ ہچکچا رہے تھے، بار کرتے لڑکھڑا رہے تھے، ان کی زبان ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی. آج وہی صورتحال ہے، اب بھی ان کو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اچھا شناختی کارڈ کا محکمہ کسی کے دور میں تھا، کس نے بنایا تھا، تو کیا اس کے بعد آپ کچھ چیزوں کو چیک کرنے کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے؟ جب آپ آ جائے چلو یہ تو اس دور میں ہوا تھا، اس میں تو ہمارا کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے، ہم نے تو کچھ کیا نہیں، وہ تو آصف علی زرداری نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا شناختی کارڈ. ملا منصور اختر کا جو ہے اس میں ولی محمد کا یا علی محمد کا کارڈ لگا دیا تھا اور پھر اس کے بعد ان کو جاری کر دیا گیا تھا. کیوں اصل میں ذاتی طور پر زرداری صاحب نے اس کی نگرانی کی ہوگی پورے پروسیس کی، یا یوسف رضا گیلانی نگرانی کی ہوگی کہ یہ جو شناختی کارڈ بن رہا ہے یا پاسپورٹ بن رہا ہے یہ ملا منصور اختر کو جاری. بھائی ملا منصور اختر تو اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت تو ملا عمر کے پاس لیڈرشپ تھی اور وہ جو ہے وہ کمان کر رہا تھا، یہ تو تھا ہی نہیں ملا منصور اختر کا. لیکن سر نیشنل ایکشن پلان کہاں پر ہے؟ ہمارے ایئرپورٹس استعمال کر رہے ہیں، وہ ہماری سڑکوں پر دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں، وہ انٹرنیشنل وانٹڈ ٹیررسٹ ہیں. جب دنیا جیسے ہم بات کریں وہ پہلے ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے پاسپورٹ ان کو کیسے دیا. یہاں مجھے شفقت صاحب کو تھوڑا سا انوالو کرنا پڑے گا. شفقت صاحب، جوائنٹ اپوزیشن کیا سوچ رہی ہے؟ کیا کوئی متحدہ قرارداد لائے گی، اسمبلی میں آواز اٹھائے گی؟ آگے اسٹریٹجی کیا ہے سر آپ کی؟ دیکھیں ہم نے تو آج ایڈجرنمنٹ موشن جو ہے وہ انٹروڈیوس کرا دیا ہے اور اس کے بعد میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی ایڈجرنمنٹ موشن دیا ہے. تو ہم تو اس ایشو کو اسمبلی میں بڑے بھرپور انداز سے اٹھائیں گے، کیونکہ ہم کسی صورت میں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے تو نیٹو سپلائز کے خلاف جو تھا اس پہ ہم نے ڈرونز کی وجہ سے ہم نے احتجاج کیا. ہم وزیرستان گئے ڈرونز کی وجہ سے وہاں پہ روکنے کے لیے ان کو اور ایک احتجاج کرنے کے لیے ہم وزیرستان گئے. تو ہماری پارٹی کا تو جتنا کلیئرٹی اور کلیئر سٹانس ڈرونز کے بارے میں ہماری پارٹی کا اتنا تو کسی اور کا نہیں ہے. اور ہم اس کے، اور وہ اس لیے ہے کہ ہماری سوورنٹی وائلیٹ ہوتی ہے اور ہمیں اپنی آزادی، اپنی خود مختاری جو ہے بہت عزیز ہے. ٹھیک ہے، سوورنٹی وائلیٹ ہوتی ہے چونکہ پاکستان اس کے بارے میں کچھ نہیں کرے گا تو باقی کون کرے گا؟ تاکہ ہم آگے پاناما لیکس کے اوپر بات کر سکیں. لغاری صاحب، سوورنٹی ہماری وائلیٹ یقیناً ہوتی ہے جب باہر سے ڈرون آتا ہے، لیکن جب اس طرح کی موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ ہماری ٹیریٹری کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ بھی سوورنٹی ہماری وائلیٹ ہوتی ہے. اور امریکہ نے کہا ہے کہ اگر آئندہ بھی ہوا تو ہم اس طرح کی کارروائیاں کریں گے. کل ہمارے پروگرام میں ایک اینالسٹ صاحب تھے ڈیفنس، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو اسٹریٹجک سٹرائکس کے اوپر سوچ رہے ہیں. نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سیف کیوں نہیں کرتے ہیں، ہم ان چیزوں کو کیوں رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا ہمارا کیا ایسٹ ہے، ہم ان سے کیا چیزیں حاصل کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے تو سوائے اس کے کہ ہم حملوں کی زد میں ہیں، ہم دھماکوں کی زد میں ہیں، ہم ایک مصیبت میں ہیں، ایک مشکلات میں ہیں. اگر ان چیزوں سے اگر ہم ان کو دور رکھیں، کچھ جائیں اپنے ملک میں، جو کچھ اگر وہ فریڈم فائٹر ہیں جائیں اپنے ملک میں جا کر آزادی کی جنگ لڑیں. ان کا کیا کام ہے کہ وہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کریں؟ دنیا کی نظریں ہمارے اوپر ہیں، ہمارے اوپر ہمیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اس لیے یہ اس حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھے، اور ہماری پچھلی حکومتوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ ان چیزوں کو دیکھتے کہ کوئی آپ کے پاس یہ سیف ہیون تو نہیں ہونا چاہیے نا پاکستان کو، کہ دنیا بھر کے جو بھی آوارہ گرد آئیں اور جناب آ کر اپنا جو بھی کھیل کھیلنا چاہیں آ کر کھیلیں. اور پاکستانوں کے لیے بالکل سیف ہیون ہے، جناب آئیے بسم اللہ، یہاں پر آپ آئیے، یہ آپ گھر آپ کے لیے، یہ مکان آپ کے لیے، جائیے اٹھائیے بم بند جسم پر باندھیے اور جا کر کہیں نہ کہیں دھماکہ کرتی ہے. نو، پاکستان اس لیے نہیں ہے. پاکستان ایک ذمہ دار اسٹیٹ ہونی چاہیے ہے. اور پاکستان کے یہ عجیب و غریب صورتحال ہے کہ اس سلسلے میں جو ہے سیاسی حکومتیں بالکل چپ کر کے بیٹھتے، سمم بکمن اومیوم. سر اس کی وجہ نا آپ بھی جانتے، میں بھی جانتی ہوں کہ عمل دخل اتنا نہیں ہے نا. بہرحال ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہوگا، واپس آئیں گے تو پاناما لیکس پر اور کیوں تحریک انصاف کو لگ رہا ہے کہ حکومت کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اس پر بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. لندن میں پکنے والی سیاسی کھچڑی اور اسلام آباد میں جاری پاناما لیکس کے بحران پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے موجود ہیں تحریک انصاف کے رہنما شفقت محمود، اور ان کے ساتھ اب ہمیں جوائن کیا ہے پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ نے. کراچی اسٹوڈیو میں نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہی. کائرہ صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تھوڑی سی ایک کنفیوژن سی ہے کیونکہ ابھی ہم اسٹیٹمنٹس دیکھ رہے تھے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے. ان کا کہنا تھا کہ ان کی ملاقات نہیں ہوئی سابق صدر آصف علی زرداری سے. ابھی تک کچھ کلیئرٹی ہے؟ آپ بتا دیجیے کیٹیگوری کے لیے ملاقات ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے؟ ایسی ہی بات جس طرح آپ کے علم میں ہے، میرے پاس بھی کوئی کلیئر خبر نہیں ہے. اور
ان کی میٹنگ کی خبریں میڈیا کے ذریعے آئیں اور بڑی کنفرم طریقے سے آئیں, بلکہ بریکنگ نیوز چلی, سو مچ سو کہ مولانا فضل الرحمان نے کیا کہا یہ تک چل گیا. کچھ چینلز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھیوں نے تو یہ تک کہا کہ وہاں کیا کیا گفتگو ہوئی ہے, کس کا کس نمبر سے فون آ گیا ہے. بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب گئے ہوئے ہیں لندن, یہ بھی خبر ہے کہ وہ کوئی پیغام رسانی کرنا چاہتے ہیں, کوئی میڈیشن کرنا چاہتے ہیں. اوکے, ہو سکتا ہے ایسا ہو, مجھے نہیں پتا, میں اس کو ڈینائی بھی نہیں کر سکتا, اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کر سکتا. لیکن قاری صاحب بڑی دلچسپ بات ہے کیونکہ یہ بہت بڑا ایک پولیٹیکل موو ہوگا. مولانا فضل الرحمان اگر آصف زرداری صاحب سے ملنا چاہیں گے تو زرداری صاحب کے وہ پرانے دوست ہیں, وہ ایک جماعت کے سربراہ ہیں, ان کو ملنے میں نہ تو کوئی باک ہے نہ انکار ہو سکتا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایسی کسی میٹنگ سے ایک ملاقات کے جس سے کسی اور ملاقات کی صورت نکلے, وہ ملاقات تو کوئی امکان نہیں ہے. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاسی طور پہ نہ کوئی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے, نہ اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن میں اس سے زیادہ اس پہ کچھ نہیں کر سکتا. اچھا, بڑی دلچسپ بات ہے قاری صاحب, آپ نے کہا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے اور آپ نے بھی ٹی وی سے ہی سب سنا ہے. اگر تو پیپلز پارٹی کی ملاقات ہو جاتی ہے, جیسے آپ کہہ رہے بھی امکان نہیں ہے, لیکن ہوتی تو بڑا ایک اہم پولیٹیکل موو ہوگا, تو پیپلز پارٹی کے لوگوں کو اتنا لا علم کیوں رکھا ہوا ہے؟ کوئی لا علم نہیں ہے, میں اپنی ذاتی مصروفیت میں تھا اور میں میڈیا کے ذریعے سن سکا, میرا رابطہ نہیں ہو پایا, میں آپ کے پروگرام میں بھی لیٹ پہنچا بیکاز آف میرا ایک فیملی ایشو تھا. لیکن جہاں تک تعلق ملاقات کا ہے, میں نے پہلے عرض کیا نا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہونا کوئی چمبے کی بات نہیں ہے. مولانا دوست ہیں پرانے زرداری صاحب کے, وہ ایک جماعت کے سربراہ ہیں, وہ اپنے کام گئے ہیں یا کوئی میسج لے کے گئے ہیں یا جس بھی کام گئے ہیں مجھے نہیں پتا اس کا, ٹھیک ہے, لیکن اس بات سے نہ میں ڈینائی کر سکتا ہوں. لیکن اگر گئے ہیں, دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس سے کوئی اگلی ملاقات کی صورت ہے. خبر آ رہی ہے کوئٹہ میں بم بلاسٹ ہوا ہے, اس حوالے سے ہمیں کچھ اپڈیٹس دینی ہوں گی اپنے دیکھنے والوں کو. ابھی ہم جائیں گے بریکنگ نیوز کی جانب, جی بریکنگ نیوز کی جانب ہم جائیں گے, لیکن ابھی ٹھہریے, ہمیں پروگرام پہ اسی بحث کو آگے جاری رکھتے ہیں. شفقت محمود صاحب, کیا کوئی معجزہ ہو سکتا ہے؟ چانڈیو صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ مولانا صاحب معجزہ کر سکتے ہیں, اور جب آپ کو یہ خبر پتہ چلی کہ ایسی کوئی ملاقات ہوئی ہے جہاں پر مولانا صاحب رام کرنا چاہ رہے ہیں صدر آصف علی زرداری کو, جو کہ سابق ہیں, تو کیا آپ کے سینٹیمنٹس تھے؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ مجھے بڑا یہ دکھ ہے کہ کوئٹہ میں جو بام بلاسٹ ہوا ہے, ابھی تفصیلات آ رہی ہیں, لیکن اللہ رحم فرمائے, ساری قوم رنجیدہ ہوگی اس پہ. دوسرا جو آپ نے بات کہی, دیکھیں اس چیز کا جواب میرے پاس تو نہیں ہے. ہم سب مل کے چل رہے ہیں اور مجھے کبھی امید ہے کہ ہم مل کے چلیں گے. ہمارے اہداف جو ہیں وہ ایک ہی ہیں, تو مجھے تو کوئی ایسا ڈاؤٹ نہیں ہے اپنے ذہن میں کہ پیپلز پارٹی, تحریک انصاف یا دیگر جو 8 جماعتیں ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں, ہم سب مل کے چل رہے ہیں, اور مجھے تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں کوئی دراڑ پڑے گی. کوئی ایسی کوئی فکر بھی نہیں ہے, کوئی ایسا انفارمیشن بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے ماریا, میں آپ کو انٹرپٹ کرتے ہوئے ایک بات کہوں گا کہ اب ذرا نا اس مفروضے کو اس طرف لے چلیے جس طرح یہ میڈیا اینگلنگ کر رہا ہے ساری صورتحال کی, کہ جی کوئی ملاقات کرنے مولانا فضل الرحمان صاحب گئے ہیں, وہ کوئی ملاقات زرداری صاحب کی ہو جاتی ہے نواز شریف صاحب سے. زرداری صاحب نواز شریف صاحب کو اس ملاقات کے بعد کیا دے سکتے ہیں؟ اس وقت پیپلز پارٹی جس پوزیشن پہ کھڑی ہے, پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے یقیناً بڑی کنسلٹیشن کے بعد اپنی پوزیشن لی ہے, اور ہم نے ایک اصولی موقف کے اوپر, یعنی ہم نے کوئی الزام نہیں لگایا, ہم کو وزیر اعظم کو ٹارگٹ کر کے نہیں چل رہے, ہم کو حکومت کو ٹارگٹ کر کے نہیں چل رہے. اپوزیشن کا ہدف وزیر اعظم کا سٹیپ ڈاؤن کرانا نہیں ہے, ان کی حکومت گرانا نہیں ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ایک پاناما پیپر سے صورتحال نکلی ہے, اس کی تحقیقات ہوں, ان تحقیقات کے نتیجے میں اگر وزیر اعظم گناہگار نکلتے ہیں, جو بھی گناہگار نکلتا ہے اس کو اس کی واقعی سزا مل جائے گی. ٹھیک ہے, اچھا قاری صاحب یہاں میں بریک پر جاؤں گی, واپس آؤں گی. جو تحقیقات کا پورا پروسیس ہے نا, اس کے پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ حکومت کی بدنیتی اسے دکھائی دیتی ہے, اور وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر ان کو پسند نہیں آئی بات تو وہ سولو فلائٹ کریں گے. اس پر بات کریں گے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। और ब्रेक में आपने अफसोसनाक खबर सुनी कि कोयटा में एक पुलिस वैन पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में 4 पुलिस वाले शहीद हो गए हैं, बहुत जख्मी हुए हैं और उनमें से मुश्किल हालात में वो इस वक्त अस्पताल में मौजूद है। हमारे साथ नज़ीर लगाई साहब मौजूद है। वापस अपनी बहस की तरफ जाते हैं। लगाई साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, उनके हवाले से कहा जाता है वो मौजज़े कर सकते हैं, मुसालहत के वो चैम्पियन हैं, लंदन में वो भी हैं, आसिफ ज़राई साहब भी हैं, वज़ीर आज़म साहब भी हैं। ये एक हसीन इत्तेफाक है सिर्फ? जी हाँ, इस तरह के हसीन इत्तेफाकात माजी में भी बहुत होते रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने पिछले 1.5 अशरे में एक सियासी जादूगर की हैसियत अख्तियार की है और उन्होंने अपोजिशन में रहते हुए हुकूमत और हुकूमत में रहते हुए अपोजिशन का तजर्बा भी बड़ा हासिल किया है और इस वक्त बड़े खुलूस दिल से वो मियां नवाज शरीफ का साथ दे रहे हैं, अगर कि उनका जहाज़ सिंक कर रहा है उनके इक़्तिदार का। तो इस वजह से वो देखते हैं कि क्या इससे निकालते हैं। कायरा साहब ने एक जुमला कहा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि इस मुलाकात के बाद दूसरी मुलाकात की राह हमवार हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है और ये बड़ी बात थी। इसका मतलब ये नहीं है कि फजल रहमान मिल लेते हैं तो एक और मुलाकात की राह हमवार होगी और फिर और चीज़ें, इस तरह से नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि इस तरह से नहीं होगा। पीपल्स पार्टी एक बड़ा स्टैंड ले चुकी है। फिर पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने एक पिटीशन तैयार की है जिसमें वज़ीर आज़म और उनके 4 और रफ़का जो हैं, जनाब शहबाज शरीफ और इसहाक डार और हमजा शहबाज और कैप्टन सफदर की नाअहली के जो पिटीशन तैयार की है वो महज मजाक नहीं है, वो भारत पीपल्स पार्टी के गेम का हिस्सा है और बड़ा हिस्सा है। हतमी तौर पर वो नताइज चाहती है पीपल्स पार्टी, एंड तक लेकर जाएगी। वो लेकर जाना चाहती है। एक तरफ TOR बन रहा है, उसमें पीपल्स पार्टी पार्टिसिपेट कर रही है, एक तरफ जो है वो पिटीशन इलेक्शन कमीशन की तरफ लेकर जा रही है और इनको आर्टिकल 62 और 63 को वो फंक्शनल बनाना चाहती है कि नवाज शरीफ पर वो अपना जो आर्टिकल 62 और 63 है वो उस पर वो लगाया जाए और उन्होंने जो हक़ाइक़ के बरखिलाफ़ जो अपने दाखिल किए हैं असासों की तफसील वो उसका नहीं है और जिन चीज़ों की अब सामने आ रही जो चीज़ें ये तो उनका जिक्र ही नहीं है उनके असासों में। तो ये जो है ये इतना क्वालिफाइड मैटर है कि जब भी ये मैटर जाएगा इलेक्शन कमीशन में तो कोई और फैसला नहीं होगा, यही फैसला होगा कि वो डिस्क्वालीफाई करेंगे। तो इस सूरत हाल के अंदर पीपल्स पार्टी वो भी कर रही है, इधर TOR में भी साथ खड़ी है। शफकत महमूद साहब कह रहे हैं कि हमें इनकी इंटेंशन पर और नियत पर पॉलिटिकल प्रेशर भी साथ साथ बढ़ा रही है। शफकत महमूद साहब ने भी कहा कि नियत पे थोड़ा शक है। आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी यही कहा। कायरा साहब, आप बताइए कि क्या आपको हुकूमत की नियत पे कोई शक नहीं है? आज जो खास तौर पे नाम आए हैं सामने कमेटी के मेंबरान के हुकूमत की जानिब से, उसको देखकर लगता है कि मामला किसी अच्छे खुशगवार तरीके से आगे बढ़ेगा? मारिया, पहले तो शफकत साहब ने ये नहीं कहा कि हमें नियत पे शक है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा तहरीक इंसाफ का ये अच्छा वो गवर्नमेंट की बात कर रही है। जी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट की नियतों पे शक होना यकीनन शक रहता है, उनको हमारी नियत पे शक रहेगा, हमें उनकी नियत पे शक रहेगा। पीपल्स पार्टी ने तो मारिया एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखा है। इस वक्त अपोजिशन को इकट्ठा करने में रोल और जमातों का भी अपनी जगह मौजूद है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस पर लीड ली है और चौधरी एतजाज साहब के घर पीपल्स पार्टी ने पहली APC अपोजिशन की होल्ड की है। हमने तो इस सारे अमल को बाकायदा लीडरशिप दी है और दोनों ऐवानों के अंदर दी है। ये कोई सिर्फ हम नहीं कर रहे, सारी जमातें यकीनन PTI भी है, ANP भी है, बाकी जमात इस्लामी भी, सब जमातें शामिल हैं इसमें। लेकिन पीपल्स पार्टी का मैंने पहले भी गुजारिश की कि पीपल्स पार्टी अगर कोई इल्ज़ाम लगा रही होती, अगर कोई हम हुकूमत गिराने के लिए कोई मूवमेंट बना रहे होते तो फिर तो हम अपनी पोजीशन से पीछे हट सकते थे। आज एक कसूली मौक़िफ़ पे पनामा पेपर्स पे सूरत हाल सामने आई है, इससे पीछे हटना पीपल्स पार्टी के लिए या किसी भी जमात के लिए मुमकिन नहीं है। और फर्ज करें पीपल्स पार्टी हट जाती है तो क्या PTI खामोश रहेगी? क्या मीडिया खामोश रहेगा? क्या मुल्क के वकला खामोश रहेंगे? सिविल सोसाइटी खामोश हो जाएगी? क्या जमात इस्लामी बाकी जमातें चुप हो जाएंगी? तो पीपल्स पार्टी इस बात को नहीं समझती। ये जो एक मिसट्रस्ट सा बना हुआ है ना जी, पिछली दफा हमने गवर्नमेंट का साथ दिया, हालांकि हमने पार्लियामान का साथ दिया था, उसके ऊपर एक मिसट्रस्ट सा है कि जी पीपल्स पार्टी एक फ्रेंडली अपोजिशन का रोल अदा कर रही है। ओके, ये वक्त के साथ साथ दूर होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो मौक़िफ़ लिया है, मैं फिर कह रहा हूं, और ये मौक़िफ़ याद रखिए, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, ये एक बड़ा बहरान है जो पनामा पेपर से उठा है। ये सिर्फ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को चैलेंज नहीं है, ये तो आलमी पूरे साम्राज्य निज़ाम को एक चैलेंज उठने वाला है। इससे बहुत सारे डांडे उठ रहे हैं और इससे भी और बहुत सारी चीजें अनफोल्ड होनी है। तो ये किस तरह मुमकिन है
کہ پیپلز پارٹی ایسی صورتحال میں ایک پولیٹیکل سٹینڈ سے واپس لے جائے اپنے آپ کو. اچھا قائرہ صاحب، آپ نے تو بار بار کہا کہ ہم پولیٹیکل سٹیپ لے چکے ہیں، واپس نہیں جا سکتے. شفقت محمود صاحب، کیا آپ کو اتنا ہی اعتماد ہے کہ پیپلز پارٹی بالکل آخری مقام تک آپ کے ساتھ جائے گی؟ اعتماد ایز اے ماریا آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں کچھ نہیں چاہتی سر، کیونکہ نہیں میں مسٹرس میں نہیں کہہ رہی، ان کی پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. آج شاہ محمود قریشی صاحب جیسے سینئر لیڈر، انہوں نے آج آ کر میڈیا کے سامنے کہا ہے کہ ہمیں حکومت پہ بھی اعتماد نہیں ہے، اور آپ کے اپنے لیڈران یہ کہتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی نے ساتھ نہ دیا اینڈ تک تو ہم سولو فلائٹ کریں گے، سڑکوں پر جائیں گے. اچھا ماریا، اس میں پہلے تو تھوڑا سا فضل الرحمان صاحب پہ ایک کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. فضل الرحمان صاحب بہت اچھے سیاستدان بھی ہیں، بہت اچھے بزنس مین بھی ہیں. وہ جب دیکھتے ہیں کہ موقع آ گیا فائدہ اٹھانے کا تو وہ فائدہ اپنے ہر قسم کا فائدہ لیں گے. وہ ماشاءاللہ سیاسی فائدہ بھی لیں گے نواز شریف صاحب سے، اور قسم کے فائدے جو ہیں وہ بھی وہ لیں گے نواز شریف صاحب سے. تو ان کی سیاست تو ہمیں پچھلے 20-22 سال سے نظر آ رہی ہے، اور بلکہ 25 سال سے نظر آ رہی ہے. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ تھرو آؤٹ ہر حکومت کے ساتھ رہتے ہیں اور ہر حکومت سے مراعات اور فائدے حاصل کرتے ہیں. اب رہ گیا معاملہ ہمارا مسٹرسٹ حکومت پہ. بالکل ہے، اس لیے کہ ان کی کوشش ہے کہ ڈیلے کیا جائے، ان کی کوشش ہے کسی نتیجے پہ نہ پہنچا جائے، ان کی کوشش ہے معاملے کو لمبا کیا جائے، ان کی کوشش ہے اپوزیشن میں کوئی نفاق ڈالا جائے. تو یہ ساری چیزیں یہ کرتے رہیں گے. جو سوالات ہیں ان کا جواب نہیں دیں گے، اور سوالات جو بڑے سمپل سوال ہیں، جو لنڈن کے فلیٹس ہیں ان کی جو انہوں نے تعویلیں دی ہیں، وہ کسی وہ ایڈ اپ جسے کہتے ہیں انگریزی میں ایڈ اپ نہیں کرتی. ان کو بتانا پڑے گا کہ 93, 94 میں 95 میں جو فلیٹ خریدے گئے اور جو کمپنیاں جن کے ذریعے خریدے گئے ان کی ملکیت کس کی تھی، اس کا جواب دے دیں، اور تو باقی سارے معاملات سیدھے آ جائیں گے. اس کا وہ جواب نہیں دینا چاہتے، اس لیے ہر قسم کی بات ہوگی سوائے وہ کی کوسچن جو ہے کہ 93 to 96, 97 بلکہ 2004 میں بھی 5واں فلیٹ خریدا گیا کہ جی ان کی ملکیت کس کی ہے، اگر ان کی نہیں تھی تو کس کی تھی. وہ ساری حالات جو ہیں سب نے آ جائیں. وہی ٹی او آر بننے چاہیے، ان پہ فوکس ہونا چاہیے. وہی ٹی او آر بننے چاہیے، لیکن لغاری صاحب کیا وہ ٹی او آر بن جائیں گے؟ کیونکہ پہلے جب 7 سوالوں کے جواب مانگے تو وہ پارلیمنٹ میں وزیر اعظم صاحب نے نہیں دیے. اب جو کہہ رہے کہ 2-3 سوالات ہیں ان کے بیسک جواب دے دیں، کیا حکومت دے گی؟ حکومت کو دینے پڑیں گے. ایسا نہیں ہے کہ حکومت اس سے راہ فرار اختیار کر لے. مطلب کون سے دروازے سے بھاگے گی؟ کوئی دروازہ کھلا ہوا ہے کہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے، کسی روشن دان سے کودیں گے، کہاں سے نکل کر جائیں گے؟ لیکن معاملہ اتنا وسیع کر دیا نا، اتنا کچھ بیچ میں ڈال دی، کک بیک کی بات، قرض معافی کی بات، سب کو ہی بیچ میں انہوں نے ایک طریقے سے انوالو کر لیا. نہیں ہے، ان کے بس میں ہی نہیں ہے. تو سپریم کورٹ کو بھیج دیا تھا نا. سپریم کورٹ نے واپس ایک ان کی طرف بھیجا اور اٹھا کر وہی کہا ہے کہ جو کچھ اپوزیشن کہہ رہی تھی. میں نہیں کہتا ہوں کہ اپوزیشن سے متاثر ہو کر سپریم کورٹ نے کہا ہر معقول آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ بھی آپ 70 سال کا پنڈورا باکس کھولنا چاہتے ہیں اور اس کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ جانا چاہتے ہیں، اور آپ جو ہے کچھ نہ کہیں وہ پہلے وہ حساب کر لیں، خان محمد ایوب کھوڑو کا کر لیں، اور قاضی فضل اللہ کا کر لیں، اور 70 سال پہلے کا کر لیں، خواجہ ناظم الدین کا کر لیں، حسین شہید سہروردی کا. پھر ہمارے پاس آئیے گا. تو یہ کون مانے گا؟ اس بات کو مانے گا کون کہ آپ پچھلے احتساب کے چکر میں جو ہے آپ اس کی آڑ لے کر بچنا چاہتے ہیں؟ اپوزیشن راستہ نہیں دے گی، اپوزیشن کوئی گیٹ دروازہ نہیں کھولے گی. یہ ان کے لیے تو ویسے بھی یہ گنبد بے در میں ہیں. اس وقت نون لیگ جو ہے گنبد بے در میں ہے اور اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. اس کو اس احتساب کے عمل سے گزرنا ہوگا. اس کو ٹی او آر وہ دینا پڑے گا جس میں پہلا سوال یہ ہو کہ نواز شریف اور ان کے خاندان کی یہ ساری چیزیں جو سامنے آئی ہیں ان کی تفصیلات بتائی جائیں. ان کے لیے ثبوت کی کوئی بڑی تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے اپنے اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ظاہر کر رہے ہیں. ہر آدمی کا اسٹیٹمنٹ دوسرے سے کنٹراڈکٹ کر رہا ہے. نواز شریف کچھ کہہ رہے ہیں، ان کے صاحبزادے کچھ کہہ رہے ہیں، دوسرے صاحبزادے کچھ کہہ رہے ہیں، بیٹی کچھ کہہ رہی ہیں. یہ تو ساری کی ساری چیزیں ان کو وزراء، اور وزراء بھی ایک زبان نہیں ہے. ایک وزیر کچھ کہہ رہے ہیں، دوسرے کچھ کہہ رہے ہیں، تیسرے کچھ کہہ رہے ہیں. وہ جو بیت المال کے سربراہ بنے ہوئے ہیں یا کس کے ایویکو ٹرسٹ کے، وہ الگ کہہ رہے ہیں. تو ساری کی ساری داستانیں الگ الگ داستانیں، 5 فلیٹ کی 5000 داستانیں خود انہوں نے بیان کی ہیں. تو اصل حقیقت تو کہیں چھپی ہوئی ہے نا کسی نہ کسی جگہ پر. تو اس کو نکالنا ہے. اس کو نکال کر یہ اپوزیشن کو وہ ٹی او آر پر لانے کے لیے یہاں سے شروع کرنا پڑے گا. آپ کو بے شک کچھ بھی کرنا ہو، لیکن یہ نہیں ہے پھر اپوزیشن مقرر کرے گی جی اتنی مدت کے اندر آپ نے یہ انکوائری کرنی ہے اور اس پر اس کو ماننا پڑے گا. یہی سوال میرا اگلا ہونے والا تھا قائرہ صاحب سے. جی قائرہ صاحب، کوئی ٹائم فریم ہے؟ ابھی 2 ہفتے میں تو ٹی او آرز کے اوپر خاطر خواہ کوئی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، لیکن کیا ٹائم فریم دیا ہوا ہے خاص طور پہ آپ کی جماعت نے کہ یہاں تک انکوائری شروع ہو جانی چاہیے اور کہیں نہ کہیں نتیجے پہ پہنچنا چاہیے؟
ماریا ایک تو آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات اور کر دوں. دیکھیں نا سارے قضیے میں جو چیز بڑی اہم ہے نا سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اپوزیشن نے کہا کہ یہ جو پاناما پیپر سے صورتحال ایوالو ہوئی ہے اس میں ایک کرمنلٹی کا عنصر نظر آ رہا ہے, ایک کرائم ہوا, جرم ہوا ہے, اور اس جرم میں شاید وزیر اعظم اور ان کا خاندان شامل ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے سٹلی شامل ہے, شاید شامل ہے. ایک شک ہے, اس شک کے کچھ ڈانڈے ملتے ہیں, اس کے کچھ شواہد ملتے ہیں جو میڈیا میں بھی بہت کھل کے آ چکے ہیں. اس کی طرف اس کا جواب مانگا جا رہا ہے, اس کی طرف کوئی جواب نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں جی یہ جرم ہوا ہے اور اس جرم میں آپ کا خاندان شامل ہے اور یہ 1993 سے ہوا ہے, اس سے پہلے بھی ہوا ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ترقیاتی کام کرائے ہیں, میں نے موٹر وے بنائی ہے, میں نے سی پیک کیا ہے, میں نے فلاں کام کر دیا, میں نے میٹرو اسٹیشن بنا دیا, میں نے لوڈ شیڈ. یعنی جواب گندم, سوال گندم, جواب چنا ہے. ہم سمپل یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے اچھے کام کیے ہوں گے, فلاں کیے ہوں گے, یہ الگ بحث ہے کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں, یہ الگ بحث ہے کہ ان کی یوٹیلیٹی کیا ہے. لیکن جو سوال ہے آپ تو وہی گول کر رہے ہیں. رہی بات ٹی او آرز کی, اپوزیشن کے ٹی او آر آپ قوم کے سامنے ہیں. ان ٹی او آرز کو ساری پاکستانی قوم نے, ساری بزنس, اپنی لیگل کمیونٹی نے مانا ہے کہ یہ ٹھیک ٹی او آر ہیں. اس میں اگر گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ اس میں کچھ چیزیں اور شامل کرنی چاہیے تو بڑے اہم دماغ بیٹھیں گے. گورنمنٹ کی طرف سے بھی ان کی یقیناً کوشش ہوگی کہ چیزیں سافٹ ہوں, لیکن میرا خیال ہے یہ کوئی لمبا ایشو نہیں ہوگا. گورنمنٹ کا نقطہ نظر بھی سامنے آ چکا, گورنمنٹ کے ٹی او آر ان رائٹنگ موجود ہیں, حالانکہ وہ ٹی او آر نہیں مذاق ہے, لیکن پھر بھی جو کو ہے سامنے ہے. اور اپوزیشن کے ان ڈیٹیل ٹی او آرز موجود ہیں جس میں پریمبل ہے کہ یہ کیوں ہم چاہتے ہیں, اور سوال ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں, اور آگے اس کا وے آؤٹ ہے کہ جی وہ کیا جو قانون سازی کیسی ہو, کس طریقہ کار طے کہ اس میں لکھا گیا ہے. اس کے اوپر اگر گورنمنٹ کو اعتراض ہے کوئی تو وہ دور کیا جا سکتا ہے, یا گورنمنٹ اس میں, ہم نے سارے اپوزیشن نے پہلے بھی کہا کہ اگر گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ جی ماضی کا احتساب ہونا چاہیے, ہم نے تو 85 سے رکھا ہے نا, اس ہمارے ٹی او آرز میں 1985 سے ہے. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جی آپ 1970 میں چاہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ 1947 سے چاہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. صرف کام ایک کرنا پڑے گا کہ یہاں سے پہلے, کیونکہ پاناما پیپر سے ایشو شروع ہوا ہے, سو پاناما میں جو نام آئے ہیں ان میں پہلے نمبر پہ وزیر اعظم صاحب کا خاندان اور باقی لوگ آ جائیں, اور اس کے بعد یہی کمیشن, یعنی آپ چاہ رہے ٹاپ ڈاؤن اوپر سے شروع ہو سارا معاملہ, اور پھر نیچے جا کر سرایت کرتا جائے. جو قرضے لینے والا ایشو ہے, رائٹ اپ کرانے والا ایشو ہے, مجھے شفقت محمود صاحب کا بھی اور پاکستان تحریک انصاف کا بھی موقف یہاں پر ہے. شفقت صاحب, آپ لوگوں کی کوئی ٹائم لائن ہے, کوئی ٹائم فریم ہے؟ اور جو کمیٹی کے ارکان کے نام میں پڑھ رہی ہوں, آپ کی نظر سے بھی گزروں گے, خواجہ آصف ہیں, خواجہ سعد رفیق ہے, میڈیا میں آ کر تو بڑے تند و تیز بیانات دیتے ہیں, تو کمیٹی میں بھی آپ سمجھتے ہیں یہ ہاکش سٹانس لیں گے؟ ہاکش کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ پہلی تو ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ حکومت جتنا طول دینا چاہتی ہے معاملے کو, ہم نے ان کو طول نہیں دینے دینا. 2 ہفتے دیے ہیں, میرا خیال ہے کہ 2 ہفتے کے اندر سارے معاملات طے ہو جانے چاہیے, سفیشنٹ ہے, اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ان سوالات کے جواب چاہیے جو ہمارے, جو سوالات 7 سوال اپوزیشن نے بنائے, اس کے بعد ایڈیشنل 70 سوال بنا دیے. بھئی پہلے 7 سوال کے جواب دے دو, وہی ٹی او آر بننے چاہیے, اور وہی چیزیں ہیں جن کو جو قوم جاننا چاہتی ہے. تو اس لیے اس کو آپ ہاکش کہہ لیں, اس کو آپ جیسے جو مرضی نام دے دیں, ہم تو سچ چاہتے ہیں, اور سچ تبھی آئے گا جب ان سوالات کے جواب آپ کے سامنے آئیں گے. ٹھیک ہے, کلوزنگ کامنٹ لغاری صاحب, اور یہی میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ جو 2 ہفتے میں اس میں کوئی خاطر خواہ آپ کو ڈیولپمنٹ ہوتی دکھائی دیتی ہے؟ کل پہلا اجلاس طلب کیا گیا ہے, تو 2 ہفتے میں اتنا الجھا ہوا معاملہ, پھیلا ہوا معاملہ, ٹی او آرز دونوں سائڈ پہ اکتفا ہو جائے گا؟ نہیں, پہلی بات تو ہو جانا چاہیے, یہ بھی ان کے مفاد میں ہے. اگر اپنی کوئی پارٹی کی, جماعت کی ساکھ بچانا چاہتے ہیں, اگر وہ ڈیک کرتے ہیں تو خود مصیبت میں پھنستے ہیں, بحران خود ان کے اوپر آئے گا نا. مطلب ایک بلڈنگ لرز رہی ہے, اگر اس کو روکنا چاہتے ہیں آپ کہ یہ لرزنے سے بچے اور کسی کے اوپر گرے نہ, اور گرے گی کسی پر نہیں گرے گی, میاں نواز شریف پر, ان کی حکومت پر گرے گی, اور اس کو اگر گرنے سے بچانا ہے تو انہیں کچھ نہ کچھ میجرز کرنے پڑیں گے. اگر وہ تاخیر کریں گے تو آپ یقین کریں کہ اتنا زیادہ سنگین معاملہ بڑھے گا, یہ ان سے سنبھالا نہیں جائے گا.
یہ نہیں سنبھالا جائے گا. اور ان کو پہلے تو یہ ہے کہ چلیں بھی ٹھیک ہے آپ کی ڈسکوالیفیکیشن تک جائے گا معاملہ یا جو بھی ہوگا. میرا تو اپنا پرسنل خیال یہ ہے کہ کرمنل پروسیجر کو اپنانا چاہیے. وزیر اعظم کو میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ وزیر اعظم کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے, ان کے بچوں کو گرفتار کر لینا چاہیے اور ایک پورے کا پورا ایک کرمنل جسٹس کے طور پر اس کا پورا ٹرائل ہونا چاہیے اور گرفتار کرنا چاہیے. اتنے ایویڈنسز ہیں, خود پاناما لیکس کے ایویڈنسز وہ ہیں, پھر ان کے اپنے کنٹرڈکشنز ہیں اسٹیٹمنٹس کے وہ ہیں, یہ سارا کچھ. اور پھر جو ٹی او آر بنایا تھا اور پھر بنیادی 7 سوالات جو اپوزیشن نے دیے تھے ان کا جواب دے دیں, اور جواب دینے کے بعد اگر وہ ملک کو, عوام کو, یہ 20 کروڑ عوام کو, پارلیمنٹ کو, ان تمام لوگوں کو مطمئن کر دیں تو سبحان اللہ بیٹھے رہیں, اللہ اللہ کرتے اللہ. اور اگر نہیں مطمئن کر سکتے تو ان کو جانا پڑے گا. آج کل پرسوں ان کو جانا ہے, یہ طے ہے, دیوار پر لکھا ہوا ہے. اور یہ معاملات پارلیمنٹ میں طے ہو رہا ہے یا سڑکوں پر؟ میرے خیال میں دونوں جگہوں پر طے ہوگا اور دونوں جگہوں پر ہی ایکٹیویٹی ہوگی. یہ چاہ یہ رہے ہیں کہ 100 پیاز کھائیں, 100 ڈنڈے کھائیں اور 100 روپے بھی دیں, یہ چاہ رہے ہیں اور اسی طرح ہوگا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. قمر زمان کائرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف پہ تھا, پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے تھے شفقت محمود صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, کل دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں نئی خبر, نئے رخ اور نئے تجزیوں کے ساتھ. خدا حافظ.